بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقاء الصحیح العینان فمن نام فلیتوضأ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرین کا بندھن آنکھیں ہیں، وقاء الصحیح العینان، سرین کا بندھن آنکھیں ہیں، فمن نام فلیتوضأ، پس جو سویا وہ وضو کرے، تو جو سویا وہ وضو کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرین کا بندھن آنکھیں ہیں، تو جو سویا وہ وضو کرے۔ یعنی اگر آنکھ کھلی رہے تو خبر رہتی ہے کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، ریح نکلنے یا نہ نکلنے کی خبر رہتی، سوتے ہی بے خبری ہو جاتی۔ لہٰذا اب نیند ہی کو ناقض وضو مان لی گئی کہ نیند ہی کیا ہے، ناقض وضو، جی خارج ہو یا نہ، کہ نیند کا جھونکا آیا اور وضو گئے، ٹھیک ہے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وقال شیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ ھذا فی غیر القائد لما صح عن انس قال كان اصحاب النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون۔ اور شیخ محی السنہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے جو بیٹھا نہ ہو، یہ اس کے لیے ہے جو بیٹھا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں، سرین کا بندھن آنکھیں ہیں، بس جو سویا وہ وضو کرے، کہ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو بیٹھا نہ ہو۔ کہ شیخ محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو بیٹھا نہ ہو۔ لما صح عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت صحیح مروی ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نماز عشاء کا انتظار کرتے تھے، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے، حتی تخفق رؤوسهم، حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، انتظار میں ان کے سر جھک جاتے تھے۔ ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو نہیں کرتے، وضو نہیں فرماتے۔ کہ صحابہ نماز عشاء کے انتظار میں
ان کے سر جھک جاتے, یعنی اونگ کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جایا کرتے تھے بیٹھے بیٹھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے, جب آپ نماز کے لیے تشریف فرما ہوتے, نماز عشاء کے لیے, صحابہ کھڑے ہو جاتے اور نماز ادا فرما لیتے, کوئی بھی وضو نہیں فرماتے. اس لیے امام محی السنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو بیٹھا ہوا نہ ہو, کہ اگر بیٹھے بیٹھے کوئی سو بھی جائے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں جاتا. کہ اگر وضو چلا جاتا, بیٹھے بیٹھے سونے میں اگر وضو چلا جاتا, تو صحابہ نماز عشاء کے انتظار میں کہ جن کے سر جھک جایا کرتے تھے, تو پھر بغیر وضو کے نماز ادا وہ نہیں فرماتے. ٹھیک ہے, یعنی وہ نیند کہ جس میں اعضاء ڈھیلے نہ پڑے, جسم کے اعضاء ڈھیلے نہ پڑے, اس سے وضو نہیں جاتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر عورت سجدے میں سو جائے تو وضو چلا گیا. عورت کا سجدہ سمٹ کے ہوتا ہے نا, عورت اگر سجدے میں سو گئی تو اس کا وضو چلا گیا. اور اگر مرد سجدے میں سو جائے تو اس کا وضو نہیں جاتا. مرد سجدے میں گیا اور سو گیا, جیسے ہی یعنی ہوش میں آیا, نیند سے باہر آیا, وہ نماز پوری کر لے. اگر سجدے ہی میں ہوش میں آیا پھر نماز پوری کر لے, وضو اس کا نہیں جاتا. کیونکہ مرد کے سجدے میں, مرد اپنے سجدے میں وہ غافل نہیں ہو سکتا, کہ اگر وہ غافل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں وہ گر جائے گا, سجدے سے گر جائے گا. اگر غفلت والی نیند ہوگی, جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں, سجدے میں اگر جسم کے اعضاء مرد کے ڈھیلے پڑ جائیں تو ایسی صورت میں وہ سجدے میں رہ نہیں سکتا, سجدے سے گر جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر عورت سجدے میں سو جائے تو اس کا وضو چلا گیا, اور اگر مرد سجدے میں سوئے تو اس کا وضو نہیں جاتا. کیونکہ مرد کے سجدے میں ان کے اعضاء, جسم کے اعضاء ڈھیلے نہیں پڑتے. اگر جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑتے تو ایسی صورت میں وہ سجدے سے گر جاتا. وقال شیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ هذا في غیر القائد لما صح عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. اور شیخ امام محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو بیٹھا نہ ہو, کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت صحیح مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے حتیٰ تخفق رؤوسهم, حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے, ثم یصلون, پھر وہ نماز ادا کر لیا کرتے تھے, ولا یتوضؤون, اور وہ وضو نہیں فرماتے تھے. رواہ ابو داود و ترمذی, اس حدیث کو ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے. الا انہ ذکر فیہ ینامون بدل ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم, مگر امام ترمذی نے بجائے ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم, اس کے بجائے امام ترمذی نے فرمایا ینامون, کہ وہ سو جایا کرتے تھے, کہ صحابہ عشاء کے انتظار میں, نماز عشاء کے انتظار میں سو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہوتے, اس سے پہلے صحابہ نماز عشاء کے انتظار میں سو جاتے تھے. ٹھیک ہے, بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے. جب آپ تشریف فرما ہوتے, صحابہ کھڑے ہو جاتے اور نماز عشاء ادا فرما لیتے,
اور وضو نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایسی نیند جس میں جسم کے اعضاء ڈھیلے نہ پڑتے ہوں اس نیند سے وضو نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو